شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائی ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے خواب کی تعبیر کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ آپ نے جو خواب دیکھا ہے کسی اور عالم سے رجوع کریں۔ مسجد عائشہ سے اہل سنت والجماعت کا عمرہ تو ہوتا ہے۔ مسجد نبوی میں صحیح روایت جو ہے وہ ایک نماز کا 1000 ہے، 50,000 والی روایت ضعیف ہے، وہ احکام میں حجت نہیں بن سکتی۔ مسجد الحرام میں 1 لاکھ ہے۔ اولاد کے لیے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ہاں یہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی آدمی مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں 40 نمازیں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے تو اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر زمینیں بھی ساتھ ہیں تو قرآن میں ارض ایک مفرد سے یہ ارض مفرد نہیں ہے حضرت، یہ جنس ہے۔ 7 سماوات اور آج ومن الارض مثلہن تو وہ بھی ساتھ ہیں۔ باقی اگر کسی جگہ سما یا ارض استعمال کیا وہ جنس مراد ہوتی ہے، اس کا معنی نہیں کہ سما کہا تو آسمان ساتھ نہیں رہے۔ مکے میں جو رہتے ہیں طائف جائے مدینہ واپسی میں احرام بالکل لازمی ہے۔ مقیم مکہ کے لیے کوئی نیا مسئلہ الگ نہیں ہوتا۔ جب آپ مدینہ جا رہے ہیں تو آپ گویا کہ میقات کراس کر گئے، اب واپسی میں احرام ضروری ہے۔ پہلی بار اگر احرام نہیں باندھا عمرہ بھی کرو اور دم بھی دو۔ حضور پاک جب تشریف لائے مدینہ سے تو آپ مدینہ میں رہتے تھے تو عمرہ کیوں کیا؟ معنی یہ ہے کہ مدینے والا ہو یا مکے والا ہو اگر میقات پہ جائے گا تو عمرہ کرنا ہوگا۔ میں اپنی بیوی بیٹی کے ساتھ عمرے پہ آیا تھا کہ رات ہم جدے میں رکیں گے، دوسرے دن عمرے پہ جہاں پھر دم نہیں ہے، کیونکہ آپ جدے کی نیت سے آئے تھے، مکے کی نیت سے نہیں آئے تھے۔ گھر میں کتا رکھنا جائز ہے، حفاظت کے لیے رکھنا جائز ہے۔ مسجد حرام میں بھی مکروہ اوقات میں نماز نہ پڑھیں۔ کہتے ہیں پاکستان میں آپ کی رہائش کس جگہ پر ہے، آپ کیا کریں گے والی رہائش پوچھ کے؟ چپل کے بارے میں ہماری چپل گم ہو جائے تو کچرے سے اٹھا سکتے ہیں، ہاں کچرے میں اگر پڑی ہے تو اٹھا سکتے ہیں۔ حضرت عباس جو ہے نا یہ جن کو تفسیر کا علم ہے وہ عبداللہ ابن عباس ہیں۔ عباس حضور کے چچا تھے، عبداللہ ان کے بیٹے ہیں۔ میری شادی کو 3 سال ہو گئے، رپورٹیں بھی ہماری ٹھیک ہیں لیکن اولاد نہیں، تو رب لا تذرنی یہ دعا مانگا کرو۔ میاں بیوی میں کوئی خرابی نہیں ہے تو بار یہی دعا مانگا کرو، یا بعض علماء کہتے ہیں کہ سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کرو۔ باپ کی جائیداد میں بھائی بہنوں بیٹے بے سب کا حق ہے۔ میری 2 خالہ ہیں، آپ غلط بات نہیں کرتی، اللہ ان کے درمیان اصلاح کر دے، اللہ ہدایت دے دے، اللہم الف بین قلوبہم۔ میں نے احرام کھول دیا، کپڑے پہن لیے، پھر سر کے بال کٹوائے، کتنی دیر بعد؟ اگر تھوڑی دیر تو پھر تو نہیں ورنہ دم پڑ گئی۔ میرا بیٹا حسن علی گردے کا مریض ہے، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے، میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔ میں بھی عجیب ایک مسئلہ بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرما دے۔ بہرحال میرا ایمان ہے کہ اگر آپ واقعی دعا کریں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے، لیکن بہرحال اللہ عالم ایک ہے رسمی دعا، اچھا جی دعا کرنا، اچھا جی دعا، یہ تو بس ایک بات ہے۔ دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ میں نے پاکستان کو عمرہ کیا، دوسرا مسجد عائشہ سے کیا، تیسرا مدینہ سے کیا، اب چوتھا عمرہ کرنا چاہیے 100 کر لو، کوئی منع نہیں ہے، جہاں سے مرضی آئے کرو، مسجد عائشہ سے کرو، جرانہ سے کرو، حدیبیہ سے کرو، الفاظ سے کرو، طائف سے کرو، جہاں سے مرضی آئے کرو۔ میرا چھوٹا بھائی جو ہے قتل کے جرم میں ہے، بہرحال اللہ اس پہ رحم کریں، اور بے گناہ ہے تو اس کو اللہ آزادی عطا فرمائے، اور اگر وہ گناہ گار ہے تو اس کے ورثاء کو دیت ادا کرنے کی کوشش کرو تاکہ وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ مسئلہ حیات النبی پہ کوئی جھگڑا بھی ہو تو میں وضاحت کروں گا۔ تمام الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک انبیاء حیات ہیں، فرق یہی ہے کہ وہ حیات برزخی مانتے ہیں، اور جو علماء نے کہا نا دنیاوی، انہوں نے بھی کہا کہ یعنی حیات آپ کی اتنی قوی ہے کہ جیسے دنیاوی حیات ہے۔ ایک مثال دی، ورنہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دنیاوی حیات ہے۔ اگر انبیاء کی حیات اس دنیا والی ہو تو پھر ہم سارے صحابی نہ بن جائے جا کے کلمہ پڑھ کے۔ حیات ہے لیکن عالم برزخ ہے، ہمارا ایمان ہے، اور تمام علماء اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے، کوئی جھگڑا ہی نہیں واسطہ کرامیا کے۔ جن لوگوں کو تم اشاعت اور توحید والوں پر الزام لگاتے ہیں وہ بھی قائل ہیں، ان کے فتوے لکھے ہوئے ہیں، دستخط موجود ہے، بلا وجہ نہ الزام لگایا تھا۔ باقی وسیلے کی جہاں تک بات ہے، یہ مسئلہ اس لیے اختلافی ہے کہ بعض علماء دیوبند کہتے ہیں کہ زندہ کا وسیلہ چونکہ جائز ہے اور شہید اور نبی کو اللہ نے زندہ کہا ہے تو لہٰذا ان کا بھی جائز ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ پورے قرآن پاک میں کوئی آیت ہمیں یہ نہیں ملتی جس میں وسیلہ پکڑنے کا حکم ہو۔
اس لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ سے خالص بغیر کسی وسیلے کے دعا مانگے. باقی جو لوگ کہتے ہیں آدم نے وسیلہ پکڑا تھا، یہ سب باتیں ہیں، کسی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. خلاف کعبہ کو نہیں چوم سکتے، حجر اسود کو چوم سکتے ہیں. محمد ساجد بیمار ہے، اللہ شفا دے. میرے بھائی سب اللہ ہر بیماروں کو شفا دے. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. ہم جس مسجد میں تراویح پڑھتے ہیں وہاں 8 رکعت پڑھتے ہیں، 8 رکعت سے ادا نہیں ہوتی، باقی پھر آپ کو خود اکیلے پڑھنی پڑیں گی، یا اس مسجد میں جاؤ جہاں 20 ہوں. یہ محض ضد ہے. ورنہ جس بات پہ امت کا تبادل اور تعامل ہو جائے اس پر نہ کوئی سند کی ضرورت ہوتی. اب دیکھو سورج نکلا ہوا ہو تو اس میں سند کی ضرورت ہے کہ سورج نکلا ہے یا نہیں نکلا ہوا. اسی لیے ایک بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے قاضی بھی تھے، عطیت اللہ، فوت ہو گئے رحمت اللہ علیہ، اور حرم مدینہ میں بھی ان کا درس ہوتا تھا مغرب سے عشاء تک. انہوں نے کتاب لکھی ہے تراویح پر کہ حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک پوری امت میں 20 تراویح، اور حرمین شریفین میں بھی 20 تراویح ہے اور 3 وتر. یہ تو امت کا پورا یعنی مکمل عقیدہ. اچھا وہ جس حدیث سے حجت پکڑتے ہیں 8 رکعت، وہ تہجد کی رکعتیں ہیں، وہ تراویح کی نہیں ہے. اور تہجد میں یہ ہوتا ہے کہ 4 رکعت بنا کے پڑھیں. کان یصلی اربعا بی بی عائشہ فرماتی ہے حضور 4 رکعت، اور پھر آپ کی نماز کا کیا کہنا ہے، وہ کتنی خوبصورت نماز ہوتی تھی. تراویح میں 2 رکعت ہوتی ہے. تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد ترویح ہے، آرام ہے، اس میں تو ترویح نہیں ہوتا ہے. اور پھر تہجد کے لیے تو رات کا آخری وقت افضل ہے، اور تم تو اول وقت میں پڑھتے ہو، یہ کہاں ہے؟ اس لیے بلا وجہ ضد کا تو کوئی علاج نہیں. ایک ہی علاج ہے کہ دعا کریں اللہ دلوں سے بغض اور ضد کو نکال دے، تو کوئی مسئلے ہیں ہی نہیں. اچھا اب دیکھیں ایک حدیث میں 11 رکعت بھی ہے، 12 رکعت بھی ہے، 13 رکعت بھی ہے، 20 ہے. تو اب جو آدمی 20 پڑھے گا تو 8 والی حدیث، 12 والی، 11 والی سب پہ عمل ہو گیا نا. اور جو 8 پڑھے گا تو باقی حدیثیں. تو جو 4 حدیثیں چھوڑتا ہے وہ تو جناب پکا حدیث پہ عمل کرنے والا ہے. جو ایسا عمل کرتا ہے کہ ساری حدیثوں میں عمل جو کہہ رہے نہیں جناب یہ دیکھو یہ تو غلطی ہے. اب اس کا تو علاج میرے پاس نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ دعا کی.